اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ کریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے پاک پروردگار، اے تمام جہانوں کے بادشاہ اور حقیقی مالک، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی سہارا نہیں۔ تو عرش عظیم کا مالک ہے اور ہم دل و جان اور پختہ یقین کے ساتھ صرف تجھے ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے خالق کائنات، ہم روتے ہوئے آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ، عاجزی اور شکستہ دلوں کے ساتھ تیرے حضور آئے ہیں، اور تو نے ہمیں اپنے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ نا امید نہ ہونا۔ بس آج کی اس بابرکت اور قبولیت والی رات ہم تیری بارگاہ میں مغفرت، سچی توبہ اور کامل معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر تو ہمیں معاف فرما دے تو یہی ہماری سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی نجات ہے۔ اے اللہ ہمارے وہ تمام گناہ معاف فرما دے جو ہماری روح کو کمزور، بیمار اور تباہ کر دیتے ہیں، وہ گناہ جو برکتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، وہ گناہ جن کے سبب آفتیں، آزمائشیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، وہ گناہ جو ہماری دعاؤں کو رد ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اے مالک حقیقی، وہ گناہ بھی معاف فرما دے جو ندامت اور پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں، دلوں کے ٹوٹنے، رشتوں کے بکھرنے اور رزق میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ اے نہایت بخشنے والے بے حد مہربان اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، ظاہر و پوشیدہ، صغیرہ کبیرہ اور ہر قسم کے گناہوں کو اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے درگزر سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، اے اللہ ہم اٹھے ہوئے ہاتھوں، اے اللہ ہم اٹھے ہوئے ہاتھوں، جھکے ہوئے سروں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ تیری بخشش، تیری رحمت اور تیری رضا کے طلبگار ہیں۔ تو ہی ہماری امید ہے، تو ہی ہمارا آسرا ہے، اور ہم مکمل یقین، توکل اور اعتماد کے ساتھ صرف تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے اور جو کچھ ملے گا وہ سب تیری ہی عطا، تیری ہی مہربانی اور تیری ہی بخشش ہے۔ اے مہربان اللہ، اے بے نیاز اللہ، اے کریم رب، ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن سے تو محبت فرماتا ہے، جن پر تو خاص نظر کرم ڈالتا ہے۔ اپنی وسیع رحمت سے ہم سب پر کرم فرما دے، اپنی کامل بخشش کے ساتھ ہمیں معاف فرما، اور ہماری جسمانی، روحانی اور ایمانی حافظیت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ پاک، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے قرض ادا فرما دے، ان کے لیے آسان اور پاکیزہ اسباب پیدا فرما، اور انہیں ذلت، تنگی اور پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے رب کریم، جو لوگ مصیبتوں، آزمائشوں اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی مصیبتیں دور فرما، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، اور ان کے لیے وہاں سے راستے نکال جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو۔ اے اللہ کریم، جو بے روزگار ہیں، انہیں عزت کے ساتھ حلال روزگار عطا فرما، ان کے ہاتھوں کو سوال سے بچا، اور انہیں اپنے فضل سے کفایت عطا فرما۔ اے اللہ کریم، ہمیں اپنے حلال رزق میں سے پاکیزہ، کشادہ اور بابرکت رزق عطا فرما، ہمیں دوزخ کی آگ، اس کے عذاب اور اس کے خوف سے محفوظ فرما، اور ہمیں جنت میں دائمی سکون، چین اور اطمینان نصیب فرمانا۔ اے اللہ کریم، ہمیں تقدیر کی سخت آفتوں،
اچانک آزمائشوں اور مشکل فیصلوں سے اپنی مکمل پناہ میں رکھنا، ہمارے خاندان کو بکھرنے، تباہ ہونے اور کمزور پڑنے سے محفوظ فرمانا، ہمیں بے چینی، گھبراہٹ، خوف اور اضطراب سے بچا لے اور ہمیں روح، ذہن اور دل کا کامل اور دائمی گہرا سکون عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت فرمانا، جن جن کے والدین حیات ہیں تو انہیں کامل مکمل صحت، عافیت اور درازی عمر عطا فرما، اور جن جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی کامل بخشش فرما کے ان کی قبروں کو نور اور سکون سے بھر دے اور ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام معاملات میں آسانی، بہتری اور بہت برکت پیدا فرما، ہمیں آنے والے بہترین، محفوظ اور بابرکت دن عطا فرما، اور ہمارے نصیب میں وہ لکھ دے جس سے ہمارے دل خوشی، شکر اور اطمینان سے بھر جائیں۔ اے اللہ، ہمیں نیک، صالح، فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما، ایسی اولاد جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں اور تیرے دین کا سہارا بنے، ہماری جائز تمناؤں، نیک خواہشات اور دل کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری منزلوں تک پہنچنے کے تمام راستے کھول دے اور کامیابی، عزت اور وقار ہمارے قدموں میں ڈال دے۔ اے اللہ، تو وہ ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے مقابلے میں مدد، نصرت اور حفاظت فرمائی، تو نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بے مثال محبت فرمائی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اور تو نے مریم علیہ السلام کو بہتان، ذلت اور آزمائش سے محفوظ رکھا۔ تو ہی وہ رب ہے جسے نوح علیہ السلام نے پکارا اور تو نے جواب دیا، تو نے ایوب علیہ السلام سے ان کی طویل مصیبت دور کی، تو نے یعقوب علیہ السلام کا غم، آنسو اور صبر دیکھا، اور تو نے یوسف علیہ السلام کو برسوں بعد ان کے بھائیوں سے اور والد سے ملا دیا۔ اے اللہ، اسی طرح تو تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ان کے درد دور فرما، ان کے جسموں، دلوں اور روحوں کو صحت اور طاقت عطا فرما، اور ان کی بیماری کو ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ بے شک تو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، جو تو چاہے وہی ہوتا ہے، اور جو تو نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہوتا۔ تیرے سوا کوئی طاقت، کوئی اختیار اور کوئی مدد نہیں، تو سب سے بلند، سب سے عظیم اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے تمام معاملات، فیصلے اور انجام تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بہترین کارساز، بہترین مددگار اور بہترین وکیل بن جا۔ جہاں ہم کمزور پڑ جائیں، جہاں ہماری سمجھ جواب دے دے، وہاں تو ہمیں اپنی رحمت سے سنبھال لے۔ اے اللہ، جب نفس اور روح الجھن، کمزوری اور کشمکش میں مبتلا ہو تو نیکی کو ہمارے لیے آسان فرما دینا، جہاں ہمارے قدم پڑے وہاں ایمان، ہدایت اور یقین کی روشنی عطا فرمانا، اور جب ہماری طاقت ختم ہو جائے تو ہمیں اپنی طرف سے نئی قوت، صبر اور ہمت عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے غم، دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں ہلکی فرما دے، ہمیں وہ غم نہ دے جو ہمیں توڑ دے، اور وہ فکر نہ دے جو ہماری آنکھوں سے نیند اور دل سے سکون چھین لے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی سچی، خالص اور نصیب بدلنے والی توبہ عطا فرما جو ہماری پریشانیوں، رکاوٹوں اور آزمائشوں کا خاتمہ کرے،
ایسی خوشیاں عطا فرما جو ہمارے غموں، دکھوں اور خوف کو مٹا دے، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے ہم سے مکمل طور پر راضی کر دیں۔ اے اللہ کریم، ہمارے حالات کو درست فرما، ہماری زندگیوں کو خوشگوار، بامقصد اور بابرکت بنا دے، اور ہمیں ہماری دعاؤں کا بہترین، مناسب اور ہمارے حق میں بہتر جواب عطا فرمانا۔ اے اللہ کریم، ہمیں رمضان المبارک میں اس حال میں داخل فرمانا کہ ہمارے دل زندہ، نیتیں صاف اور اعمال قبول ہوں۔ اے اللہ، ہماری تمام دعائیں قبول فرمانا۔ اے اللہ، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں صحت و تندرستی، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچانا، ہمیں صحیح طریقے سے اپنے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں صحت و تندرستی، عافیت عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والا بنانا۔ اے اللہ، ہمیں تیری رضا چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی عبادت کرنے والا بنا کہ ہم تیری رضا حاصل کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے احکامات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق پورے کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے اللہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، دین پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی چاہت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے قریب کر لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، آج کی رات کے صدقے، اے اللہ، ہم سب کے حق فیصلے حق میں کرنا۔ اے اللہ، ہم سب کے فیصلے حق میں کرنا۔ اے اللہ، ہم سب کے فیصلے ہمارے حق میں بہتر فرمانا۔ اے اللہ، اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی، اے اللہ ہم بھی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں عطا فرمانا۔ اے اللہ، جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اے اللہ نفس مطمئنہ کے ساتھ ہمیں لے جانا، ہماری زبان پر کلمہ شہادت نصیب فرمانا۔ اے اللہ، قبر، حشر اور پل صراط پہ آسانی فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہمیں روز قیامت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے اللہ، تو ہماری تمام دعائیں قبول فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔